کچھ ادھر چلے گئے، نہیں جی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے گئے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی کاغذ دے دیا، اے حسن جو چاہو اس کے اوپر شرائط لکھ دو، مجھے ہر شرط منظور ہے تمہاری۔ بہرحال صلح ہو گئی۔ ان 6 مہینوں پہ آ کر 2 باتیں بڑی قیمتی آپ لوگوں کو اشارتاً بتاتا جاؤ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرے اللہ اس کی برکت سے، اس کے ہاتھوں سے 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ ادھر پیشن گوئی تھی، حضرت حسن کی برکت سے لڑائی ختم ہو گئی، فتنہ ختم ہو گیا، آپس میں صلح ہو گئی۔ اور لوگوں، ایک تو امام الانبیاء کا ارشاد پورا ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے امام الانبیاء کے دوسرا ارشاد بھی پورا کر دیا۔ حضرت حسن کے 6 مہینے کے اوپر جا کر خلافت راشدہ کا دور پورا ہو گیا۔ خلافت کا دور بھی پورا ہو گیا، اب خلافت کے طرز پہ نظام چلے گا۔ بہرحال اب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آ گیا۔ سن 41 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سنبھال دی گئی، انہوں نے نظام سنبھالا، تقریباً 19 سال خلیفہ رہے، 19 سال انہوں نے نظام مملکت سنبھالا۔ انہوں نے بھی حضرت عمر کی طرح یہود پہ بڑی سختی رکھی، سنبھال کے رکھا۔ انہوں نے بھی ان کو مداخلت نہ کرنی دی اسلامی سرحدوں پہ۔ رب کائنات نے ان کی حکمت بصیرت اور امام الانبیاء کی دی ہوئی دعاؤں کی برکتوں سے اسلام کی سرحدوں کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں 64,63,000 مربع میل تک پہنچا دیا۔ بالآخر سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری ایام میں اس وقت چند صحابہ کرام موجود ہیں، مغیرہ ابن شعبہ اور دیگر بزرگ بڑی عمر کے صحابہ سے حضرت امیر معاویہ نے مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ صحابہ کرام نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے، بنو امیہ کی اس وقت حکومت، لوگ اس کے نیچے جڑے ہوئے ہیں، لہذا اسلام جڑا رہے گا، اسلام ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ جائے گا اگر اسی طرح سے چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ نے صرف اپنی رائے سے نہیں، صحابہ بزرگ لوگوں کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید جب خلافت اور مسند پہ آیا، اس نے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا کہ ہر گورنر، ہر علاقے کا گورنر میرے نام کی بیعت لے، میرے نام کی بیعت لے کہ میں آج کے بعد ولی عہد و نظام مملکت میں سنبھالوں گا۔ کافی علاقوں کے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ مدینہ منورہ میں پیغام آیا، جو گورنر تھا وہاں کا والی تھا، والی مدینہ ولید بن عتبہ، کہ ان پہ سختی کرو، فلاں فلاں پہ ان سے بیعت لو، باقی لوگ خود کر دیں گے۔ کون لوگ؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ، حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے نام لے کر کہا گیا کہ ان سے یزید کے نام کی بیعت لو۔ ان میں سے اکثر نے صاحب انکار کر دیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بیعت ہم کیسے کریں؟ صحابی ہے حضرت حسین، نواسہ رسول ہے حضرت حسین، اور امام الانبیاء کا لعاب پینے والے، آپ کی پیٹھ پہ سواری کرنے والے، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والے، اتنی عظمتوں کے مالک ہیں حسین، ان افضل کی موجودگی میں مفضول کی ہم بیعت کیسے کر لیں؟ یہ تمام حضرات مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جمع ہو گئے۔
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے مکہ مکرمہ کو ہم اپنا مرکز بنائیں جیسے حضور نے مرکز بنایا تھا. ٹھیک ہے ہم تھوڑے آہستہ آہستہ کام بڑھے گا, ہم مداخلت کریں گے یزید کے سامنے, یہی سے اپنا گھر ہے, گھر میں بیٹھ کے حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. اسی دوران پیچھے سے خط آنا شروع ہو گئے محبین کے, محبت کرنے والوں کے, کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ہوتے ہوئے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. حضرت حسین کو جب خطوط آئے تو حضرت حسین نے ان صحابہ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ دیکھو مجھے خطوط آ رہے ہیں تو مجھے جانا چاہیے وہاں. بہرحال مشورہ آپس میں یہ طے ہوا, صحابہ منع کر رہے اور حضرت حسین جانا چاہتے تھے. مشورہ یہ ہوا کہ اپنا ایک نمائندہ بھیجو, حالات دیکھے, حالات معلوم کریں, واپسی ہمیں حالات بتائے, پھر اگلا فیصلہ کریں گے. مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. انہوں نے جا کر بتایا کہ حضرت حسین نے مجھے بھیجا ہے. لوگوں نے بیعت کرنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ شروع کر دی کہ حضرت حسین نواسہ رسول ہے, تشریف لائیں, ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آج ان کے نام کی بیعت تمہارے ہاتھ پہ کرتے ہیں. بتایا جاتا ہے جو تاریخ میں ہے 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور انہوں نے بڑا اکرام کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو, آئیے حالات بڑے اچھے, واقعی اچھے تھے. حضرت حسین کو جب خط پہنچا, یوں کوئی موبائل تھوڑی تھا کہ یوں پہنچ گیا چلو شام کو, نہیں, یہ خط پہنچا 2.5 سے 3 ہفتوں میں, 20 سے 25 دنوں میں جا کر یہ خط پہنچا. 20 دنوں میں پیچھے کے حالات بدل گئے. کیسے بدلے؟ یہاں ایک بات کرتا جاؤں, ٹائم تو کافی ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید ملوث نہیں, کربلا میں تو نہیں آیا, حقیقت بات ہے ملوث نہیں, آئیے میں انہیں بتاتا ہوں یزید کیسے ملوث ہے. حضرت نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے. جس وقت لوگوں نے, اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حضرت حسین کے نام کی بیعت کی اور یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے وہ گورنر جو اہل بیت سے محبت کرنے والا اور صحابی رسول تھا اس کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو لگایا. یہ زیادتی نہیں, ظلم نہیں, ملوث نہیں تو اور کیا ہے, اس کو لگایا کہ یہ نرمی برت رہا ہے, تم جاؤ. اور یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ وہ بدبخت تھا جس کے دل میں حسین کی کوئی محبت نہیں, اہل بیت کی کوئی محبت نہیں تھی. آپ کہیں گے بڑا ظالم تھا. او بھائی ظالم اور نرم دل کی بات نہیں, ہمارے علماء بھی کئی مرتبہ غلطی کرتے. بین المذاہب کچھ ہمارے پروگرامات ہوتے ہیں, ان میں ہر مذہب کا بندہ ہوتا ہے. عیسائی بیٹھا ہے, سکھ بیٹھا ہے, اب مسلمان مولوی کھڑا ہوتا ہے اور انہیں قرآن اور حدیث سے دلیل دینا شروع کر دیتا ہے. یہودی, عیسائی, سکھ کیا جانے قرآن اور حدیث کو, یہ تو مسلمان کے لیے, تو وہ کیا جانے اہل بیت کی عظمت کو. اس کے لیے تو حکومت ہی حکومت سب کچھ چیز تھی. لہذا وہ گورنر بدلا. مسلم بن عقیل کو ہانی بن عنوہ نے پناہ دی ہوئی. ابن زیاد کو جب پتہ چلا, یہ آیا, کہا کہ مسلم بن عقیل ہمارے حوالے کرو جن کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہماری جان جا سکتی ہے, جیتے جی آل رسول تمہارے سپرد نہیں کریں گے. لہذا اس نے بہت بڑی فوج وہاں مقرر کر دی. حضرت عروہ بن ہانی کو شہید کر دیا, پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید بھی کیا. محل کی چھت پہ لے جا کر ان کی لاش کو اوپر سے نیچے گرایا گیا. اعلان کر دیا جو بھی اب ان کا ساتھ دے گا اس کا یہی حشر ہوگا. لوگ ڈر گئے. وہ 18,000 جنہوں نے خط بھی لکھے, وہ 18,000 جنہوں نے بیعت بھی کی, ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے. یہ تقریباً 2 ہفتے اس ماجرے میں لگے. وہ پچھلے حالات جو اچھے والا خط چلا گیا تھا اس خط کی بنا پہ حضرت حسین وہاں سے روانہ ہوئے اور کربلا پہنچ گئے. ظاہراً کسی کا قصور نہیں, مسلم بن عقیل کا, ہانی بن عروہ کا, صحابہ کا, حضرت حسین کا, کسی کا قصور نہیں. رب کی طرف سے کچھ حالات ایسے بنتے چلے گئے. چلتے چلاتے حضرت حسین کربلا کی وادی میں جا پہنچے.
ابن زیاد نے شمر کو فوج دے کر کے بھیج دیا، یہاں سے آگے بھی نہ آنے پائے، یہاں سے ہلنے بھی نہ پائے، یہیں کھڑے کھڑے میرے نام کی بیعت لے لو، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ سارا خاندان ختم کر دو۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی۔ یہاں حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر خط دکھایا، اے فلاں اے فلاں، یہ خط تیرا نہیں، یہ خط تمہارا کوئی نہیں، کیا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ جب سب کے ثبوت پیش کر دیے وہ لوگ اور زیادہ گھبرا گئے، انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ ثبوت موجود ہے، یہی ثبوت اگر آگے چلے گئے پھر ہم نہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا ثبوت کو بھی مٹاؤ، ثبوت لانے والے کو بھی مٹاؤ۔ سب نے گھیرا تنگ کیا، حضرت حسین کو 10 دنوں تک آپس گھیرے میں رکھا۔ ان 10 دنوں میں کچھ روایات میں 4 محرم کو وہاں آئے تھے، 6 دن تک گھیر کے رکھا، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، اور یہی بار بار مطالبہ تھا، یہیں کھڑے کھڑے بیعت کا اظہار کر دو۔ حضرت حسین نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کروں گا، میری یہ 3 شرطیں ہیں، چلو ان میں سے کوئی مان لو، مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ آپ کہیں گے یزید طے کر لیتا معاملہ ہے؟ بھولے ہوئے ادھوری ایک نکر سنی ہوئی ہے، اگر وہاں چلے جاتے، جانا نہیں تھا، کوئی وجہ ہے، وہاں تک پہنچنا نہیں تھا، وجہ کیا ہے؟ حضور نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی کہ حسین کربلا میں جائے، شہید ہو، اور شہادت کا مرتبہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، جانا تو تھا۔ اگر یزید کے پاس چلے جاتے تو مان لیتے، کیوں؟ کوئی ٹائم اب تھوڑا ہے، میں تفصیل نہیں سمجھا سکوں گا، تنہائی میں ملیے گا یا مستند علماء سے پوچھئے گا۔ اس لیے کہ آپس میں رشتہ داریاں تھی۔ بھائی رشتہ دار بھی ظالم ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ظالم نہیں، وہ ملوث نہیں، میں نے پہلے ثابت کر دیا، فرد جرم عائد میں نے کر دی، لیکن آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ اور رشتہ داریوں کے ثبوت کے طور پر ایک بات کر دوں، سوال کا جواب آپ کے ذمہ، میرا صرف سوال ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کی بہن، ان کی قبر مبارک، مزار مبارک مدینہ منورہ میں نہیں، کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کے ذمہ، اور وہاں کیوں ہے یہ بھی آپ کے ذمہ، معلومات لے کے آنا اور مجھے بتا دیں۔ جب یہ معلومات آپ لیں گے پتہ چل جائے گا کہ رشتہ داری تھی۔ بہرحال حضرت حسین نے ایک شرط یہ دی تھی کہ یزید سے مجھے ملواؤ، ہم اپنا معاملہ خود طے کر لیں گے۔ ایک شرط یہ دے دی، تم نے بلایا، جب تم بیعت کرنے کو تیار کوئی نہیں، مجھے اجازت دو، میں واپس جاتا ہوں۔ اگر واپس نہیں جانے دیتے، وہ جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے سرحد پہ دیلمیوں کے خلاف، وہاں چلا جاؤں، مجاہد کا بیٹا ہوں، جہاد کرتا کرتا دنیا سے چلا جاؤں گا۔ پتا تھا وہاں جدھر بھی گئے ہمارے کرتوت کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ شمر نے، لعین نے اسی وقت گھیرا دیا، اگلے کئی دنوں تک آپس میں یہ جنگ اور جھڑپیں ہوتی رہی۔ بالآخر 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین اس وقت مجاہدانہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، مظلومیت کی حالت میں نہیں۔ اس سے پہلے کی کیفیت تو مظلومیت والی، گھر سے بے گھر ہیں، مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ تمام باتیں مظلومیت والی ہیں۔ لیکن مؤرخ انگریز لکھتا ہے کہ ایسی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، 10 دنوں کا بھوکا پیاسا، اور جن کے سامنے ان کا سارا خاندان شہید ہوا پڑا، پھر بھی اتنی مجاہدانہ اور دلیری سے لڑا کہ کافروں کے 88 کو قتل کر دیا۔ بالآخر اس انداز کے اندر شہید کیے گئے، اور شہادت کے بعد بھی جو بچے بچے ان کے سامنے بھی ایسے ایسے انداز پیش کیے گئے کہ ان کے دلوں کو دکھایا جائے، انہیں تو اور زیادہ تکلیف پہنچائی جائے۔ حضرت حسین کے جو دھڑ مبارک کا جو حصہ ہے، کیونکہ وہ کربلا میں تھا، اہل غازریہ نے جنازہ پڑھا اور وہاں پر ان کی تدفین کی، روایات میں ہے۔ امام حسمی نے لکھا اور کئی اور دیگر حضرات نے لکھا کہ جب بچے زین العابدین، سیدہ سکینہ، فاطمہ سغریٰ
جو اور دیگر تھے، ان کو جب مدینہ منورہ روانہ کیا گیا تو حضرت حسین کے سر مبارک کو بھی روانہ کیا گیا۔ پتہ ہے نا، خولی تمیمی ظالم ملعون نے حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی اس تلوار کا وار کر کے سر تن سے جدا کر دیا، اور شمر رعین جو ہے یہ لے کر کے چلا ابن زیاد کے پاس، انعام ملے گا۔ انعام کیا ملنا تھا؟ لانتے ہی برستی ہیں اور برس رہی ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ کیونکہ ہونا تھا، ہر کام ہونا ہوتا ہے بعض، تو اس میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا جی، روایات میں ہے آگ میں ڈالا گیا تو ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے منہ میں پانی بھر کے لاتی، ایک قطرہ دور سے یوں پھینکتی، دور سے پھینکتی۔ رب نے فرمایا چڑیا تیرے پھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کی مولا بجھنی کوئی نہیں آگ، لیکن بجھانے والوں میں میرا نام شامل ہو جائے گا۔ گو کہا جاتا ہے یا گرگٹ کہا جاتا ہے کہ یہ سائیڈ پہ بیٹھ کے پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور بڑھ کے، کہا گیا تیرے پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بھڑکے نہ بھڑکے میری کوشش تو جاری ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ پیش آنا تھا، کیوں؟ حضور نے دعا مانگی اپنے لیے، مولا آپ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو تو کوئی شہید نہیں کر سکتا، مولا پھر مجھے یہ مقام نہیں ملے گا، شہادت کا اتنا اونچا درجہ نہیں ملے گا۔ رب نے فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ مولا شہید بھی نہیں ہوگا، درجہ بھی مل جائے گا، آپ اپنی طرف سے دے دیں گے؟ فرمایا نہیں، آپ کو 2 بیٹے دوں گا، دونوں کو شہید کیا جائے گا، ایک جلی ایک خفی، ایک کی شہادت چھپی ہوئی ایک کی واضح، 2 بیٹے ہوں گے، دونوں شہید ہوں گے، دونوں کی شہادت کا مرتبہ میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ ہونا تو یہ تھا، جنہوں نے ساتھ دیا، جو ساتھ جا کر شہید ہوئے، اللہ نے ان کو مرتبے عطا فرمائے، اور جن بدبختوں نے یہ کام کیا قیامت تک کے لیے اللہ نے لعنتیں ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اور ہمارے لیے سبق یہی ہے، ہر عمل میں نیک بختوں کا ساتھ دیں، نیک بختوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، علماء صلحاء کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ والوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں اگر کھڑے ہوں گے عین ممکن ہے یہی کھڑا ہونا قیامت میں کام آ جائے، اور قیامت میں اللہ نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دے۔ ٹائم اتنا نہیں تھا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکا، بہرحال کچھ نہ کچھ پردہ ہٹایا ہے۔ اللہ سمجھنے سیکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔